محرم الحرام 2025 کا مبارک چاند دیکھ کر سب لوگ یہ 3 کام ضرور کر لیں۔ نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی مالا مال ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ کو محرم الحرام 2025 کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے میں یہ دعا کرتا ہوں، اے اللہ پاک محرم الحرام 2025 کا چاند میرے تمام سننے والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مبارک ثابت کرنا، سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو، سب کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمانا۔ آمین آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ عمل اللہ والوں کا خاص آزمودہ عمل ہے۔ یعنی اللہ والے جب محرم الحرام کے چاند کی خبر سنتے یا محرم الحرام کے چاند کو دیکھتے تو فوراً یہ عمل کرتے تھے، اور اپنے تمام متعلقین کو اس عمل کی باقاعدہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے، یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا، اللہ پاک نے اس کے نصیب کو روشن چاند کی طرح چمکا دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے 4 مہینوں کا تذکرہ کیا، تذکرہ خیر کیا۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ پسند ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحج ہے اور محرم ہے۔ عرب کے لوگ ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل سے باز آ جاتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام کیا ایک دن کا روزہ جو ہے وہ پورے ایک ماہ کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی پورا ماہ اگر ایک بندہ روزہ رکھتا رہے، اور محرم الحرام کا ایک دن کا روزہ یعنی کہ پورے 30 دن کے روزوں کے برابر ہے، ثواب رکھتا ہے۔ محرم الحرام میں لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والا جو پورا سال ہے اس کے لیے خیر و برکت سمیٹتے ہیں، رزق، دولت اور سکون اللہ سے مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ اتنا پرتاثیر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ نیا اسلامی سال محرم الحرام آپ کے لیے خوشخبریوں والا سال بن جائے، کامیابیوں والا سال بن جائے، دولت یعنی کہ آپ کے گھر میں دولت کا طوفان برپا ہو جائے، آپ کا نصیب دوڑ کر آپ کے پاس آئے، آپ کی اولاد کا نصیب روشن چاند کی طرح چمک جائے، وہ میری بیٹیاں، وہ میری بہنیں جو گھروں میں اپنے رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، وہ آنے والے اس سال میں اگر وہ چاہتی ہیں کہ من پسند رشتوں کی خوشخبریاں ان کو مل جائیں، تو وہ یہ 3 کام محرم الحرام کا چاند دیکھ کر لازمی کر لیں۔ جو لوگ مقروض ہیں، پہاڑوں جتنا قرضہ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے پورا سال اذیت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ منہ چھپائے پھرتے ہیں، وہ تمام میرے سننے والے، وہ میرے تمام دکھیارے بھائی جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ یہ عمل لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ آپ کا قرضہ جو ہے وہ اللہ اپنے ذمہ لے لے گا، اور اس کی ادائیگی میں، اس کے چکانے میں آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ 3 کام کر لیتا ہے، پورا سال اس کو کسی
کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو کسی سے قرضہ لینے کی نہیں ضرورت پڑتی۔ اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو اللہ پاک اس کو من پسند روزگار سے نواز لیتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد یہ عمل کرتا ہے، یہ 3 کام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو نرین اولاد سے فیضیاب کرتا ہے۔ اگر کوئی بیمار یہ 3 کام محرم الحرام کا چاند دیکھ کر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو شفاء کلی عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی ذاتی گھر سے محروم انسان جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، ذاتی گھر حاصل کرنے کی نیت سے یہ 3 کام محرم الحرام کا چاند دیکھ کر کر لیتا ہے تو اللہ پاک اسی سال، یعنی یہ جو نیا سال ہے، اسی سال اللہ پاک اس کو نئے گھر کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ یعنی کتنے یہ جو 3 کام ہیں کتنے کمال والے ہیں۔ ان 3 کام کرنے سے اللہ پاک آپ کی ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دیں گے جہاں دوسروں کے آگے جھکنا بند ہو جائے گا، جہاں دوسروں سے قرضہ لینا ختم ہو جائے گا۔ آپ بانٹنے والے بن جاؤ گے، آپ تقسیم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آپ کے گھر میں نعوست ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، تو یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ پورا سال آپ کے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی، پورا سال آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا طوفان برپا ہو جائے گا، پورا سال آپ کے گھروں میں رزق کی برکت ہوگی اور گھر کے کونے کونے سے جو نعوست ہے، بے برکتی ہے، رزق کی تنگی ہے، وہ ختم ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ نئے سال میں کاروبار یا کوئی بزنس سیٹ اپ کھولنا چاہتے ہیں، وہ یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ ان کے اس نئے کاروبار میں اللہ پاک ان کی معاونت فرمائے گا، اللہ پاک اس شخص کی مدد فرمائے گا۔ اور جن لوگوں کا کاروبار پچھلے سال، یعنی اب نیا سال شروع ہونے والا ہے، محرم الحرام جو ہے وہ پہلا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ جو لوگ پچھلے سال کاروباری لحاظ سے پریشان رہے ہیں، بندش کی وجہ سے، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ان کا اگر کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، رک چکا ہے، رکاوٹوں کا شکار رہا ہے، وہ نئے سال میں اس کاروبار میں ترقی اگر لانا چاہتے ہیں، گاہکوں کے اعتبار سے اگر وہ اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اپنے گاہکوں کو اپنی طرف اگر وہ لانا چاہتے ہیں اور اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی لانا چاہتے ہیں، تو یہ 3 کام لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک ان کے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا۔ عمل انتہائی مختصر ہے۔ آپ اس عمل کو جب آپ کو یعنی محرم الحرام کے چاند کی خبر ملے یا آپ اپنی آنکھوں سے محرم الحرام کے چاند کو دیکھو تو فوری طور پہ آپ نے یعنی کہ یہ عمل کر لینا ہے باوضو ہو کے۔ اس عمل کے لیے باوضو ہونا لازمی ہے، اور چاند دیکھ کر فوری طور پہ آپ نے بنا کسی سے بات کیے ہوئے یہ جو عمل کی یہ شرائط بتا رہا ہوں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر کروں گا، آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ کر دیا تو پورا سال آپ پچھتاتے رہیں گے، ہاتھ ملتے رہیں گے۔ عمل انتہائی مختصر ہے، یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کو بلندیوں تک لے جائے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی پیدا فرمائے گا، آپ کے رزق میں وسعت پیدا فرمائے گا، آپ کے قرض کو ختم کر دے گا۔ آپ نے اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ کو محرم الحرام کے چاند کی خبر ملے یا آپ اپنی آنکھوں سے مبارک چاند کو دیکھو، فوری طور پہ آپ نے باوضو ہو کے یعنی کہ تنہائی والی جگہ چلے جانا ہے، باوضو ہو کے تنہائی والی جگہ چلے جانا ہے، اور آپ نے بنا کسی سے بات کیے ہوئے بیٹھ جانا ہے باوضو ہو کے مسلے پہ۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو یہ زیادہ قبولیت والا ہے، فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہدیہ کرتا ہوں، اس نیت سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں ثواب کی نیت سے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी मैंने एक बार पढ़ा, आपने दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़ लेना है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या कोई छोटा दुरूद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो भी पढ़ें आपने मकदार 3 रखनी है, 3 दफ़ा पढ़ लेना है। फौरी तौर पे आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के, यानी ताऊज़ और तस्मिया, सबसे पहले अल्लाह से मुआफ़ी तलब करनी है। नया साल शुरू होने वाला है, अपने तमाम पिछले सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी है। अल्लाह पाक दो बंदों को दुगना और चुगना अता फरमाता है। एक वो बंदा जो अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करता है नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंसू बहाकर। दूसरा जो बंदा शुक्र अदा करता है, जो लोग शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक उनको दुगना और चुगना अता फरमाता है। इसलिए सबसे पहले आपने अस्तगफिरुल्लाह करना है। नया इस्लामी साल शुरू होने वाला है। इस साल या अल्लाह कोई गलती नहीं करेंगे, तुझे नाराज़ नहीं करेंगे। या अल्लाह पिछले तमाम जो पिछले साल है, जो पिछला साल गुजर चुका है, गुज़श्ता साल, या अल्लाह उसकी मैं मुआफ़ी तलब करता हूँ, तलब करती हूँ। मैं अपने तमाम माओं बहनों बेटियों सबसे मैं मुखातब होकर कह रहा हूँ, अपने एतबार से अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों की मुआफ़ी तलब करनी है। आपने पढ़ना क्या है, तवज्जो और ध्यान से आपने सुनना है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को स्किप किया, खुदा रा करके अब अमल बताने लगा हूँ, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना पूरा साल आप पछताएंगे। ये सिर्फ एक दिन का ये अमल है, यानी आपने सिर्फ एक बार ये अमल करना है मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर। उसके बाद पूरा साल आपको किसी अमल की, किसी तस्बीह की, किसी वजीफा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अल्लाह पाक बैठे बिठाए मालदार बना देगा। आपको अल्लाह पाक बिन मांगे अता करेगा। एक ऐसी ज़िंदगी का अल्लाह पाक आगाज़ फरमा देंगे जहाँ ना तंगदस्ती होगी, ना गुर्बत होगी, ना बेरोज़गारी होगी, ना कर्जा होगा, ना बेऔलादी होगी, ना किराए का घर होगा। दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह पाक इस एक दफ़ा के अमल से अता कर देगा। साल में सिर्फ एक बार ये अमल करना है और ये मौका 1 साल बाद मिलता है, बशर्ते कि ज़िंदगी हुई। तो ये पूरा साल शिद्दत से इंतज़ार करने के बाद अगर हमें ये मौका मिला है तो खुदा रख करके होश के नाखन लें, अक्लमंदी का मुज़ाहरा करें। आपने इस मौके को ज़ाया नहीं करना। सबसे पहले अपने तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को मद्देनज़र रखते हुए, ज़हन में लाते हुए, या अल्लाह गुज़श्ता साल ये तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुझसे सरज़द हुए हैं। या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरी बंदी हूँ। या अल्लाह मुआफ़ी तलब करता हूँ, करती हूँ। या अल्लाह मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। आपने क्या पढ़ना है? अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। जल्दबाजी से नहीं, ठहर ठहर के जो गुनाह आपसे सरज़द हुए, छोटे और बड़े, उनको दिल में रखते हुए, ज़हन में रखते हुए, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, आंसू बहाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अस्तग़फिरुल्लाह, 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 अस्तग़फिरुल्लाह। अब आपने अस्तग़फिरुल्लाह कितनी बार पढ़ना है? अस्तग़फिरुल्लाह 1 बार, अस्तग़फिरुल्लाह 2 बार, अस्तग़फिरुल्लाह 3 बार। अस्तग़फिरुल्लाह जितनी बार भी पढ़ो तो कम नहीं है। बहैसियत इंसान हमसे गुनाह होते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मकदार बताऊंगा। ये मकदार इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ काफ़ी है। इस मकदार से अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से आप अल्लाह के महबूब बन जाओगे, अल्लाह के लाडले बन जाओगे और अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। अस्तग़फिरुल्लाह को आप हाथ की उंगलियों पे पढ़ो या तस्बीह के दानों पे पढ़ो। आपने सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ लेना है, यानी 313, ये 313 टाइम्स 313 बार आपने अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ना है। ये आज का पहला अमल है, यानी मुहर्रमुल हराम का चाँद देखने का अमल है। जब आप 313 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ोगे तो आपके अल्लाह पाक तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा देगा और आप अल्लाह के लाडले बन जाओगे, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। फिर जो भी अल्लाह से मांगोगे आपको अल्लाह अता करेगा।
معافی مانگنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی قربت آپ کو حاصل ہوگی، اور پھر جو بھی اللہ سے مانگو گے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک آپ کی جھولی کو بھر دے گا۔ استغفر اللہ کو آپ نے 313 بار پڑھ کے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب مقصد ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کا پہاڑ جتنا مقصد ہے، چاہے ناممکن ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، رزق کے اعتبار سے رزق کی تنگی دور کروانا چاہتے ہو، بے اولاد ہو اولاد حاصل کرنا چاہتے ہو، قرضہ ہے قرضہ ختم کروانا چاہتے ہو، اگر آپ کرائے کے مکان میں ہو ذاتی گھر حاصل کرنا چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، بے روزگار ہو روزگار چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، جو بھی معاملہ ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو تصور میں لاتے ہوئے آپ نے دوسرا عمل جو کرنا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم، اے زندہ اور قائم رہنے والی ذات، اللہ زندہ اور جاوید ذات ہے، اللہ سے آپ نے اس دعا کو پڑھتے ہوئے مدد طلب کرنی ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث۔ میں نے 4 مرتبہ پڑھا، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں، آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 مرتبہ۔ 41 مرتبہ جب ناممکن حاجات کو بھی آپ ذہن میں رکھتے ہوئے، اگر آپ نے 41 مقاصد کو اللہ کے سامنے رکھا اور یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کو پڑھا، تو اللہ پاک 41 کے 41 مقاصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف آپ کا مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ آپ نے اور دھیان کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آج کا تیسرا اور آخری عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ مختصر صورت ہے اور اللہ کو بے حد محبوب ہے، تمام وظائف کا سردار اس کو بولتے ہیں، تمام وظائف کا مجموعہ اس صورت کو بولتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس صورت کو خیر الکثیر کہا گیا ہے، یعنی اللہ پاک نے اس صورت میں بہت زیادہ خیریں رکھی ہیں۔ اولاد کے خزانے اس صورت میں ہیں، یعنی کہ صحت کے خزانے اس صورت میں ہیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے تمام خزانے اس صورت میں ہیں، قرضہ ختم کرنے کے تمام خزانے اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ توجہ دھیان سے سنیے، بالکل اسی طریقے سے آپ نے اس کی تلاوت فرمانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں نے 3 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 29 ٹائمز 29 مرتبہ پڑھ لینا ہے، 29 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا تیسرا اور آخری عمل ہے۔ فوری طور پہ جس طرح شروع میں آپ نے 3 دفعہ درود پڑھا، اب درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے مقدار میں 3 دفعہ پڑھا ہے، اسی طریقے سے آخر میں 3 دفعہ پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ محرم الحرام 2025 کا چاند میرے لیے مبارک ثابت کرنا، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔